کہ شام اور ترکیہ کی سرزمین پر یعنی سیریا اور ترکیہ کے اندر زلزلے نے اس قدر طوفان مچایا کہ آج نہ جانے آئے دن مرنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ یہ انمان لگایا جا رہا ہے کہ وہاں پر مرنے والوں کی تعداد غالباً 20,000 پار کر جائے گی۔ کل کی رپورٹ کے مطابق 5,000 بتائی گئی تھی، لیکن مزید مرنے والوں کی تعداد اور سنکھیا جو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ زلزلہ جو آیا یہ قدرتی آفات کہا جائے، اللہ کی جانب سے جب یہ زلزلہ آتا ہے تو انسان کو بتا کر کے نہیں آتا۔ سائنسدانوں نے بہت ترقی کر لیا، یہاں تک کہ وہ چاند پر بھی کمندیں بھرنے لگے، اڑانے بنا لیا، مشینیں تیار کر لی، بہت ساری ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے نکل گئے۔ آج بھی سائنسداں یہ بتا سکتے ہیں کہ اس بھوکمپ کی شروعات کہاں سے ہوئی زلزلے کی، اور یہ کتنے آثاریہ میں تھا، اور زمین کے سطح میں گہرائی میں اس کا اثر کتنا تھا، اور یہ کہاں سے اٹھی کہاں تک گئی۔ سائنسداں اس بات کو تو بتا سکتے ہیں، لیکن سائنس آج بھی اس بات پر پریشان ہے اور اپنی ساری طاقتوں کو صرف کر دیا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہو سکا آج تک کہ یہ زلزلہ جو ہے کس وقت آئے گا، اس کی ساعت، اس کی گھڑی، اس کا وقت کب ہے۔ لازمی بات ہے کہ جب انسان کو یہ نہیں معلوم تھا، اور خاص کر کے ملک شام، سیریا اور ترکیہ کے لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ زلزلہ کب آئے گا، اچانک جب یہ زلزلہ آیا اور لگاتار کئی جھٹکے زلزلے کے آئے اور یہ زلزلہ نے اپنی اصلی شکل اختیار کیا، 7 آثاریہ سے پار نکل گئی۔ یہاں تک کہ جب اتنی زور کے ساتھ جب یہ زلزلہ زور پکڑا، بڑی بڑی عمارتیں سبھی بوش ہو گئیں، یہاں تک کہ اخبار کے مطابق، رپورٹ کے مطابق 10 اور 12 منزلیں عمارتیں، 8 منزل کی عمارتیں زمین پر ایسے ٹوٹ کر کے بکھر گئیں جیسے کوئی میدان میں جانور کا بھوس چھینٹ دے۔ اس طریقے سے زلزلے نے ان کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ ہمیں بغیر کسی قیل و قال کے ہم مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ایسے متاثرین کے لیے مالی مدد کیا جائے، اور ساتھ ساتھ مرنے والوں کے حق میں دعائے خیر کیا جائے، اور جو اسپتالوں میں مقیم ہیں ان کے لیے صحتیابی کے لیے دعا کیا جائے۔ یہ ہم مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس زلزلے نے اتنا کوہرام مچایا کہ یہاں تک کہ بہت ساری ماؤں نے اپنے بچے کو جنم دے دیا، ان کے بچے ساخت ہو گئے، بہت سے لوگوں کے گھر اجڑ گئے، کوئی اپنی بیٹی کو تلاش کر رہا ہے، کوئی اپنے بھائی کو تلاش کر رہا ہے، کوئی زار و خیتار رو رہا ہے، کوئی ملبے کے نیچے سے نکالا جا رہا ہے۔ مختلف انداز سے آئی خبریں دنیا کے مسلمانوں کے رونگٹے کھڑے کر رہی ہے۔ وہیں پر ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ آخر اللہ رب العالمین جب کسی قوم پر، جب کسی بستی پر زلزلہ بھیجتا ہے، جب کسی ملک پر زلزلہ بھیجتا ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اس کے سبب کیا ہوتے ہیں، کن وجوہات کے بنا پر زلزلے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم سائنسدانوں کا جو اپنا ان کا آپسی رائے ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں رکھنا چاہتے ہیں۔ سائنسداں جو ہیں ان کے بارے میں زلزلے کے تعلق سے خود کئی رائے پائی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زلزلہ جو آتا ہے زمین کے اندر پائی جانے والی گرم ہوائیں جو ہوتی ہیں زمین کے بالائی حصے کی طرف بھاگتی ہیں، جس سے زمین میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے جانب دوسرے سائنسدانوں نے کہا کہ زلزلہ اس وقت آتا ہے زمین کے اندر آگ کا ایندھن ہے، اور جب یہ آگ کا ایندھن کے شعلے آتش فشاں کی شکل میں باہر نکلتے ہیں، اس سے زمین میں حرکت پیدا ہوتی ہے،
بعض سائنسدانوں نے کہا اور اسی کو زیادہ معقول مانا گیا ہے کہ زمین میں زلزلہ، زمین کی جو پلیٹیں ہوتی ہیں، کہیں مٹی، کہیں پتھر، کہیں کنکر، کہیں چٹان، جو زمین کی سطح جو پلیٹیں ہوتی ہیں، جب یا تو اوپر سے زمینی پریشر پڑتا ہے یا وہ پلیٹیں جب بدلتی ہیں یا ٹکراتی ہیں، اس سے زمین کے بالائی حصے پر ایک انتشار برپا ہوتا ہے، ایک اختراق پیدا ہوتا ہے، اس بنیاد پر زمین پر زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال بہت سارے سائنسدانوں کے مختلف باتیں ہیں، لیکن آج شریعت نے جو بات بتائی ہے اور قرآن کریم نے جو بات بتائی ہے، آج سائنسداں اس کو ماننے کے لیے مجبور ہیں۔ قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زلزلے کیوں آتے ہیں، بھوکمپ کیوں آتے ہیں، اس کے کیا وجوہات ہیں، ہمیں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کے اندر 91 اور 92 آیت کے اندر شعیب علیہ السلام کا نقشہ کھینچا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ قوم بہت ظالم قوم تھی، اور ہر انسانوں کی اکثریت بھی اسی بات کو چاہتا ہے کہ جب کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو کم کر کے دیا جائے، اور جب لینی ہو تو زیادہ کر کے لیا جائے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں بیماری پائی جاتی تھی، اور یہی نہیں اور بیماریاں تھیں، لیکن ناپ تول کے سلسلے میں قوم شعیب کے اندر جو بگاڑ تھا، ان کے اندر جو خرابیاں تھیں، اللہ رب العالمین نے ان خرابیوں کے پاداش میں ان کے اوپر زلزلہ جب بھیجا تھا، قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے جب اس قوم پر زلزلہ بھیجا تو اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہے، اور آگے اللہ نے فرمایا الَّذِينَ كَذَّبُوا شعیبہ، انہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، شعیب علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کو ٹھکرا دیا تھا۔ آپ جو اللہ کے جانب سے جو شعیب علیہ السلام کو جو پیغام ملا تھا، اس پیغام کے خلاف انہوں نے بغاوت کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جب اللہ کا عذاب ان پر آیا، ان کی بستیاں ایسے اجڑ گئیں، ان کی آبادیاں ایسے تہس نہس ہو گئیں، اپنے گھروں میں تو ایسے پڑے تھے جیسے کسی چٹیل میدان میں پڑے ہوں۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ہمارا یہ گھر ہی نہیں ہے، اس طرح اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ جو ان میں سے چند افراد جو اللہ کے عذاب سے بچے تھے، انہوں نے حالت زار جو دیکھا، ان کے منہ سے بیک زبان یہ نکلا کہ ہماری بستی ہی نہیں ہے، اللہ کا عذاب اس قدر ان کے اوپر آیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سماج میں، معاشرے میں، ملک میں، گاؤں میں، بستیوں میں، سوسائٹیوں میں جب برائیاں عام ہو جاتی ہیں، جب حقوق العباد کو ادا نہیں کیا جاتا ہے، دوسرے پر ظلم کیا جاتا ہے، تو اللہ نے زلزلے کی ایک شکل یہ بھی بتائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے کہ فَأَخَذَتْهُمْ رَجْفًا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی زلزلے نے پکڑا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ قیل و قال بہت کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے بحث بازیاں بہت کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو دین کے معاملے میں اپنی رائے اور اپنی عقل پیش کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی اللہ رب العالمین نے زلزلے کی شکل میں ان پر عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلط کر دیا تھا۔ اور قوم شعیب ہی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی نہیں، بلکہ تاریخ ہمیں بتا رہی ہے، قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے، قارون جو تھا، یہ قارون کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑا مالدار شخص تھا، اور اس کے پاس مال کی فراوانی اس قدر تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ قرآن کریم میں کھینچا ہے کہ جب اس کے بارے میں اس سے کہا گیا کہ اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے، اللہ نے دنیا کے مالدار ترین انسانوں میں بنایا ہے،
تم اپنی اصلاح کر لو، اپنے رب کے فرمان پر غور کر لو، تمہارا رب تم سے کیا کہہ رہا ہے اس پر غور کر لو۔ قارون نے کہا دیکھو ہمارے مال کا تانا مت دو، یہ مال تو ہمارے دونوں بازوؤں کے کرشمے سے ہوا ہے، دونوں بازوؤں کی کمائی سے ہوا ہے، محنتوں سے ہوا ہے، یہ مال ہم نے کمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قارون کے بارے میں قرآن کریم میں نقشہ کھینچا ہے کہ ہم نے اسے زمین میں فخسفنا به فی دار الارض، ہم نے اسے زمین میں زمین بوش کر دیا، زمین میں دھسا دیا قارون کو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے قرآن کریم کی واضح نصوص سے کہ زلزلہ گناہوں کی پاداش میں آتا ہے، زلزلہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں دلالت کرتی ہیں، اٹھائیے سورۃ الاعراف، سورۃ القصص کی 81 آیت اور اس کے علاوہ سورۃ الاعراف کی 155، 59 یہ ساری آیتیں مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس قوم پر زلزلہ آخر کیوں بھیجا تھا، وجہ کیا تھی۔ اور جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی روایت میں، بڑی لمبی روایت ہے جامع صحیح مسلم سے جامع ترمذی کی، جامع ترمذی میں 2211 نمبر کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب کسی قوم پر عذاب یا زلزلہ جب بھیجتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چند ایسے اعمال ہیں جن کا حدیث میں ذکر ہے، تقریباً 12 اعمال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا ہے۔ تقریباً یہ چیزیں جب پائی جائیں تو اے لوگوں سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، سرخ آندھیاں آئیں گی، اور ایسی سرخ آندھیاں آئیں گی یعنی دھول بھری آندھیاں آئیں گی، آسمان سرخ دکھائی دے گا، اور اللہ رب العالمین تمہیں زمین میں دھسا دے گا اور تمہارے چہرے کو مسخ کر دے گا، زمین پر زلزلے کے جھٹکے آئیں گے، اللہ تمہیں آگاہ کرے گا۔ یہ زلزلے جو ہمارے اوپر آتے ہیں ہمیں یہ پیغام دے کر جاتے ہیں کہ لوگوں ابھی اپنی اصلاح کر لو،